علامہ اقبال کے تمام فلسفے کا مقصد ایک آئیڈیل معاشرے کا قیام ہے جہاں غربت، خوف اور جرائم کا کوئی وجود نہ ہو۔ یہ ہم پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس معاشرے کو آج کی دنیا میں تعمیر کرنے کے لیے علامہ اقبال نے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ علامہ اقبال کی تحریروں میں سے یہ اقتباس اس لیے بہت اہم ہے کہ یہاں وہ اپنے الفاظ میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جدید تاریخ کی سب سے زیادہ قابل ذکر بات کون سی ہے۔ جدید تاریخ میں ان کا اپنا زمانہ بھی شامل ہے اور ہمارا زمانہ بھی۔ علامہ اقبال کے لحاظ سے اس زمانے کی سب سے زیادہ قابل ذکر بات وہ بے پناہ تیزی ہے جس کے ساتھ دنیائے اسلام روحانی طور پر مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روحانی طور پر بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی، یعنی مغرب کی سطحی قسم کی نقالی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہ عمل صرف پڑھے لکھے لوگوں تک محدود بھی نہیں ہے بلکہ عوام اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل بے پناہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال اس لیے اسے برا نہیں سمجھتے کہ مغرب کی جدید تہذیب کم سے کم اپنے علمی پہلوؤں کے اعتبار سے اسلامی تہذیب ہی کے بعض پہلوؤں کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے۔ اگر ہم جاننا چاہیں کہ کس لحاظ سے مغربی تہذیب اپنے علمی پہلوؤں کے اعتبار سے اسلامی تہذیب کے کسی بھی پہلو کی توثیق قرار دی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے یہ جواب سامنے آئے گا کہ اس تہذیب کے بانیوں میں سے بعض نے خود ہی اس بات کی نشاندہی کر دی تھی، جیسا کہ اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے۔ جدید یورپ کی بنیاد رکھنے والے ان مصنفوں، مفکروں اور فنکاروں میں سے اکثر نے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ تمام خیالات قرآن شریف میں بھی موجود ہیں۔ روسو نے دکھایا کہ واحد قابل عمل سیاسی نظام وہی ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا اور جسے خلفائے راشدین نے دنیا میں رائج کر کے دکھایا۔ روسو نے قرآن سے جو سیاسی اصول اخذ کر کے پیش کیے وہی دور جدید میں جمہوریت کی بنیاد بن گئے۔ اگرچہ یورپ ان اصولوں پر اس طرح عمل نہ کر سکا جس طرح روسو نے تجویز کیا تھا، اس کی بجائے یورپ ایک استعمار کو جنم دے بیٹھا جس نے آہستہ آہستہ روشن خیالی کی تحریک کو ختم کر دیا۔ جدید مغربی تہذیب کے اسلامی تہذیب ہی کے بعض پہلوؤں کی توسیع ہونے کا ایک اور مطلب جو علامہ اقبال کی تحریروں میں ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہے کہ علامہ اقبال کے فلسفے کے پہلے 4 بنیادی نکات جو گزشتہ اقساط میں پیش کیے گئے اور جو علامہ اقبال کے لحاظ سے اسلامی تصور حیات کی عکاسی کرتے ہیں، مغرب کی جدید تہذیب کی بنیاد بھی انہی پر ہے۔ چنانچہ ایک تیسرا جواب خود بخود ہمارے سامنے آتا ہے جو یہ ہے کہ اب ان دونوں تہذیبوں کا مقصد بھی ایک ہے اور وہ دنیا سے خوف اور مصائب کو پوری طرح دور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد توحید اور رسالت ہیں، اور علامہ اقبال کے نزدیک ان دونوں کا تعلق اخوت، مساوات اور آزادی کے ساتھ ہے جو اب مغرب کے آئیڈیلز بھی بن چکے ہیں۔ یہ بات بھی اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور ویڈیو میں بیان کی جا چکی ہے۔ مساوات، اخوت اور آزادی، یہ 3 آئیڈیل اصول علامہ اقبال کے لحاظ سے توحید کے عملی پہلو کی روح ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقصد بھی
ان تینوں اصولوں کو ساری دنیا میں رائج کر دینا تھا۔ چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا 5واں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلام اور جدید مغربی تہذیب ایک مشترکہ تصور حیات رکھتے ہیں۔ چونکہ ہمارے زمانے کی باقی تہذیبوں نے بھی جدید مغربی تہذیب کے اثرات قبول کیے ہیں، اس لیے یہ تصور حیات صرف اسلام اور مغرب تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے پوری دنیا میں رائج ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ اسی تصور حیات کی تشریح ہے، اس لیے حقیقت میں وہ ایک عالمی فلسفہ ہے جو دنیا کی ہر قوم کو خوف اور مصائب سے آزادی حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ البتہ ان اصولوں کو عملی صورت دینے کا طریقہ ہر معاشرے میں مختلف ہو سکتا ہے۔ مسلم معاشروں کے لیے یہ طریقہ کیا ہے، یہ ہم آئندہ اقساط میں دیکھیں گے۔